تو وہاں کے علماء اور عوام جو ہے دیندار لوگ، ان سے معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت بددیانت حکومت ہے، اور شہاب چتر کا جو پیارے حج دوستو، شہاب بھائی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شہاب بھائی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے، یا شہاب بھائی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہے یہ حضرت مولانا عثمان صاحب لدھانوی جو کہ شاہی امام ہیں پنجاب کے، یہ خلاصہ آج انہوں نے کیا ہے۔ جی ہاں میرے پیارے دوستو، ہم اور آپ جب اس چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کبھی کہ شہاب بھائی کے ساتھ ایسا دھوکہ ہو بھی سکتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ شہاب بھائی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے ہو گیا اور آخر کیوں کر ہو گیا۔ تو آئیے دوستو، میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ شہاب بھائی کے ساتھ یہ دھوکہ کن لوگوں نے کیا ہے اور کیسے ہوا ہے، اور شہاب بھائی اس دھوکے میں کیسے پھنس گئے ہیں۔ جب آپ سنیں گے کہ شہاب بھائی کے ساتھ دھوکہ اس طرح سے ہوا ہے اور ان لوگوں نے کیا ہے، اور شہاب بھائی کے ساتھ واقعتاً اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے اور کتنا نقصان شہاب بھائی کو ہوا ہے، تو آپ بڑا افسوس کریں گے اور حیران رہ جائیں گے کہ شہاب بھائی کے ساتھ ایسا کیوں کر ہو گیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ شہاب بھائی جب کیرالہ سے چلے تھے مکہ کے لیے، پیدل حج کے لیے وہ سفر کرنے کے لیے نکلے تھے، تو تب ہی انہوں نے پاکستانی ایمبیسی سے، پاکستان کی حکومت سے ویزا طلب کیا تھا اور ویزا مانگا تھا۔ تو دیکھیے، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شہاب بھائی کے ساتھ ایک تو دھوکہ پاکستان کی طرف سے ہوا ہے، اور دوسرا دھوکہ شہاب بھائی کے کچھ اپنے ہی لوگوں نے جو کہ رات دن ان کے ساتھ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ان لوگوں نے کیا ہے۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے۔ پاکستان کی طرف سے دھوکہ ہوا ہے، یہ تو ہمیں بھی محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستانی حکومت جو ہے ان کے ساتھ گڑبڑ کر رہی ہے، لیکن شہاب بھائی کے ساتھ جو رات دن چل رہے تھے اور شہاب بھائی کی ٹیم میں کام کر رہے تھے، ان لوگوں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ شہاب بھائی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور اس میں کچھ یوٹیوبر بھی شامل ہے، کچھ میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں، وہ پاکستانی یوٹیوبر بھی ہیں جنہوں نے شہاب بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور ایسی ایسی نیوز چلائی ہے جو لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور لوگوں کو کنفیوز کیا ہے۔ تو دوستو، ان تمام باتوں کو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے۔ تو دوستو، میں سب سے پہلے پاکستان کی طرف سے دھوکہ کیسے ہوا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جب شہاب بھائی کیرالہ سے چلے تھے، اس وقت شہاب بھائی نے اور ان کی ٹیم نے پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا تھا اور ویزے کی مانگ کی تھی، چونکہ کرنی چاہیے تھی، چونکہ پاکستان جانا تھا، اس کے بعد ایران تھا۔ تو پاکستانی حکومت نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب آپ بارڈر کے قریب آ جائیں گے تو آپ کو ویزا دے دیا جائے گا۔ تو شہاب بھائی جب کیرالہ سے رخصت ہوئے اور وہ اپنا سفر طے کرتے ہوئے کئی راجیوں سے گزرتے ہوئے انڈیا میں جب وہ امرتسر پہنچے، پنجاب میں پہنچے، تو انہوں نے پھر پاکستانی حکومت سے ویزا طلب کیا۔ تو انہوں نے اس وقت یہ کہہ دیا، پہلے تو یہ کہہ دیا تھا کہ جب آپ بارڈر کے قریب آ جائیں گے تو آپ کو ویزا دے دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، یہ بہانہ لگایا کہ کل مل جائے گا، پرسوں مل جائے گا، ترسوں مل جائے گا۔ لیکن یہ بہانہ ہوتے ہوتے جب کئی روز گزر گئے تو پھر انہوں نے ایک نیا بہانہ لگایا کہ بھارت سرکار ہمیں چٹھی لکھ کر کے نہیں دے رہی ہے، اس لیے ویزا ابھی نہیں مل رہا ہے۔ تو بھائی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں جس گھر میں جانا ہے ہمیں اس سے اجازت لینی ہوتی ہے، ہم پیچھے سے جہاں سے آ رہے ہیں اس سے اجازت لینے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بالکل کھلا دھوکہ تھا، اور یہ دھوکے بازی سے پاکستانی حکومت کام لے رہی تھی۔ تو پاکستانی حکومت نے یہ بہانہ لگایا۔ جب حضرت مولانا عثمان صاحب لدھانوی کے بقول انہوں نے فرمایا کہ جب ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا تو انہوں نے اس بہانے کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا، اور پھر بہانہ لگاتے گئے کہ آج مل جائے گا اور کل مل جائے گا۔ اور دوستو، اس پورے کے پورے کھیل میں، اس پورے کے پوری دھوکے بازی میں شہاب بھائی کے ساتھ جو ان کے ساتھ چل رہے تھے، ان کی ٹیم میں لوگ شامل تھے، کچھ افراد ایسے ہیں جن کا بالکل پکا اس کھیل میں ہاتھ تھا اور اس دھوکے بازی میں ان کی سازش تھی اور وہ ملے ہوئے تھے۔ تو دوستو، پھر ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ویزا نہیں ملتا ہے۔ ویزا جب ملا پاکستان کی طرف سے تو میرے پیارے دوستو ہوا یہ کہ شہاب بھائی کے ارمانوں پر ایسا پانی پھرا ہے، جو ان کی خواہش تھی وہ کچل دی گئی، جو ان کے ارمان تھے وہ دفن کر دیے گئے۔ ان کا ارمان، ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ یہاں سے ہندوستان سے کیرالہ سے لے کر اور مکہ المکرمہ تک پیدل سفر کریں گے، لیکن چونکہ شہاب بھائی کو
شہاب بھائی کو یہ موقع نصیب نہیں ہوا ہے، شہاب بھائی کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو شہاب بھائی کے ساتھ دھوکہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان سے جب ویزا مل گیا اور وہ پاکستان بارڈر پار کر کے چلے گئے تو ان کو لاہور سے سیدھا ایروپلین میں یعنی ہوائی جہاز میں بٹھا کر کے ایران پہنچا دیا گیا، یعنی پاکستان میں ان کو سفر نہیں کرنے دیا گیا پیدل، کچھ دور انہوں نے پیدل سفر کیا، اس کے بعد لاہور سے ان کو ایران کے لیے ہوائی جہاز سے روانہ کر دیا گیا۔ کتنا بڑا دھوکہ یہ پاکستانی حکومت نے کیا ہے۔ پاکستانی حکومت کو غیرت آنی چاہیے، کتنی نکمی حکومت ہے پاکستان کی کہ وہ ایک شخص کو اپنے ملک میں پیدل نہیں چلا سکی۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ راز یہی ہے کہ وہ بندہ بھارت کا تھا، وہ بندہ ہندوستانی تھا، کیا اس وجہ سے وہ پاکستان میں نہیں چلا سکی؟ پہلے تو ویزا دینے میں 4 مہینے اس کے یہیں لگوا دیے انڈیا کے اندر ہی، اور اس کے بعد اگر پاکستان کا ویزا دیا تو چند گھنٹے اس کو چلا کر کے، کچھ کلومیٹر اس کو چلا کر کے، وہ لاہور سے سیدھا ایران جو ہے اس کو ایروپلین سے بھیج دیا۔ اگر شہاب کو ایروپلین سے ہی جانا تھا تو کیا امرتسر سے ایروپلین سے وہ ایران نہیں جا سکتا تھا؟ کیا انڈیا سے ایران وہ ایروپلین سے نہیں جا سکتا تھا؟ میرے پیارے دوستو، وہ ایران ایروپلین سے اور ہوائی جہاز سے بھی انڈیا سے جا سکتا تھا، لیکن اس کی دلی خواہش، اس کے دلی ارمان یہی تھے کہ وہ کیرالہ سے اور مکہ المکرمہ تک پیدل سفر کرے گا۔ تو پاکستانی حکومت نے اتنا بڑا دھوکہ ان کے ساتھ کیا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہو رہی ہوگی کہ پاکستان نے پہلے تو 4 مہینے تک آنا بہانا کر کے ان کو ویزا نہیں دیا، اور اگر ویزا ملا بھی 4 مہینے کے بعد تو اس میں بھی ان کو لاہور سے اور ایران کے لیے ایروپلین سے روانہ کر دیا گیا، یعنی کہ سرکار نے، وہاں کی حکومت نے ان کو وہاں سڑکوں پر چلنے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ انکار ہی کہیے گا کہ جب وہ نہیں چلا سکے۔ اور دوستو، اس کھیل میں جو شہاب بھائی کے ساتھ، میں آپ کو اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہاب بھائی کے ساتھ کون کون لوگ شامل تھے جو شہاب بھائی کے ساتھ چل رہے تھے۔ جی ہاں، کچھ افراد ایسے بھی تھے جو شہاب بھائی کے ساتھ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، شہاب بھائی کے ساتھ سو رہے تھے، اور یوٹیوبروں کے سامنے آ کر کے بڑے بڑے بیان دے رہے تھے کہ ہم شہاب بھائی کی ایسے مدد کر رہے ہیں، ہم شہاب بھائی کے ساتھ ایسا کام کر رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ شہاب بھائی کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے۔ یہ خلاصہ حضرت مولانا عثمان صاحب لدھانوی نے اپنے خطاب کے اندر کیا ہے کہ شہاب بھائی کے ساتھ چلنے والے کچھ افراد اس کھیل میں اور اس دھوکے بازی میں شامل ہوئے ہیں، کہ شہاب بھائی کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے، اور جو 4 مہینے امرتسر کے خاصہ گاؤں میں عافیہ کٹ اسکول موجود میں جو گزارنے پڑے ہیں شہاب بھائی کو، ان کے اس 4 مہینوں کے پیچھے اور وہاں گزروانے کے پیچھے کہیں نہ کہیں شہاب بھائی کے جو ٹیم کے کچھ افراد ہے جن کا ہم کو نام معلوم نہیں ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ یہ حضرت مولانا عثمان صاحب نے فرمایا ہے کہ ان کا جلد ہی پتہ چل جائے گا، اور حضرت مولانا عثمان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان کا جلد ہی پتہ لگوائیں گے اور ان کے نام اور فون نمبر اور ان کی ڈیٹیل نکلوائیں گے کہ کن لوگوں نے شہاب بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو دوستو، پاکستان کی طرف سے بھی دھوکہ ہوا ہے، اور شہاب بھائی کے ساتھ جو چند افراد چل رہے تھے ان کی طرف سے بھی دھوکہ ہوا ہے، اور 4 مہینے یہاں دن گزارنے پڑے، اور اس کے بعد جو سب سے بڑی دلی ارمان، جو سب سے بڑا دلی خواہش اور سب سے بڑی دلی خواہش تھی شہاب بھائی کی کہ کیرالہ سے لے کر اور مکہ تک پیدل سفر کی، اس کو کچل دیا گیا، اس کو دبا دیا گیا، چونکہ پاکستانی حکومت نے ان کو لاہور سے اور ایران کے لیے ہوائی جہاز سے روانہ کر دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، اس مظلوم کے ساتھ ظلم ہوا ہے شہاب بھائی کے ساتھ کہ اس کے ارمانوں کو کچل دیا گیا، اس کی دلی خواہش کو کچل دیا گیا۔ اگر وہ چاہتا اس کو ایروپلین سے ہی جانا تھا تو وہ انڈیا سے اور ایران ایروپلین سے جا سکتا تھا، یا وہ انڈیا سے ایران جو ہے ہوائی جہاز سے جا سکتا تھا، لیکن یہ سراسر دھوکہ ہوا ہے۔ یہ پاکستانی حکومت اتنی نکمی حکومت ہے کہ یہ ایک آدمی کو اپنے وطن کے اندر، اپنے ملک کے اندر پیدل رستہ نہیں دے سکے، تو یار یہ لوگ کیا کریں گے؟ بڑے بزدل اور بڑی نکمی حکومت ہے۔ اس سرکار کے بارے میں جتنے لفظ کہے جائیں اتنے ہی کم ہیں۔ کتنا بڑا دھوکہ ان لوگوں نے کیا ہے، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا اور کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آپ سن کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ شہاب بھائی کے ارمانوں پر کیسا پانی پھیرا گیا ہے، اور شہاب بھائی کے دل کی خواہش کو کیسے روندا گیا ہے، اور شہاب بھائی وہ روتا ہوا، بلکتا ہوا
لاہور سے اور ایران کے لیے روانہ ہوا ہے، اس کے آنسوؤں کا جواب تو وہاں کی حکومت کو دینا پڑے گا۔ جو اس کے آنسو نکلے ہیں وہ اگر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے۔ اللہ دیکھ رہا تھا کہ شہاب بھائی کے ساتھ آپ لوگوں نے دھوکہ کیا ہے، تو آپ کو اللہ کے یہاں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تو دوستو یہ بہت بڑا خلاصہ آج حضرت مولانا عثمان صاحب نے کیا ہے۔ چند باتیں ابھی ایسی ہیں جو ابھی بتانے سے رہ گئی ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس چیز کا خلاصہ ضرور بتائیں گے کہ کن لوگوں نے شہاب بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔